ویل ڈن زینی، اداکاری میں تم لاجواب ہو۔ اس کی اداکاری سے سبھی متاثر تھے۔ مشکل سے مشکل سین وہ ایک کٹ میں کروا دیتی تھی۔ ایسا ٹیلنٹ سالوں بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ داد وصول کی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، تعریفی جملوں پر وقتی مسکرا دیتی۔ ایک کے بعد ایک فلم اس کی منتظر تھی۔ اسکرین پر وہ چھا چکی تھی۔ سامان پیک کر کے وہ لوگ واپس گھروں کو لوٹنے لگے۔ زینی پر آج کی رات پھر بھاری تھی۔ اسے کام نہیں بلکہ ماضی کا بوجھ تھکا دیتا تھا۔ زبیر طرز بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ساحل سمندر پر گاڑی روک کر وہ باہر نکل گیا۔ فہیم کو تباہ کرنے کی آخری سیڑھی پر تھی۔ میں تھک چکی ہوں۔ نگاہیں زمین پر مرکوز تھیں۔ اتنے سالوں سے وہ خود کو سزا دے رہی تھی۔ کس نے تھکا دیا تمہیں؟ اس کی بگڑتی حالت دیکھتے ہوئے نرمی سے پرسش کیا۔ محبت نے، دو لفظی جواب آیا۔ دنیا کی محبت نے اسے تھکا ہی تو دیا تھا۔ اللہ کی محبت چھوڑ دو، دنیا قید بن جاتی ہے۔ باپ کا بولا جملہ کانوں میں گونجنے لگا۔ محبت راس نہیں آئی؟ زبیر سمجھ نہ سکا کہ وہ بتا رہی ہے یا پوچھ رہی ہے۔ کیوں؟ الٹا سوال داغا۔ جب معلوم ہے کہ محبت راس نہیں آتی تو کی کیوں؟ اگر اسے پتا ہوتا کہ محبت اسے اس مقام پر لے آئے گی تو کون کافر محبت کرتا؟ محبت کی نہیں چاہتی، محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتے ہوئے دوبارہ نگاہیں جھکا گئی۔ دل کی دنیا میں ایک ہی محبت باقی رہ سکتی ہے۔ دل چیخ چیخ کر رونے کو کیا۔ تم مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ ہاں، تاکہ تم شراب خانے میں جا کر خود کو مزید برباد کر دو۔ زبیر نے گھور کر اس خود غرض لڑکی کو دیکھا جو بے حسی میں کئی بار اس کا دل توڑ چکی تھی۔ برباد ہی تو ہونا ہے۔ زخمی مسکراہٹ نے لبوں کا بسیرا کیا۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ تمہارے جملے مجھے کتنی تکلیف دیتے ہیں؟ تم خود آگ سے کھیلنے لگے ہو، ورنہ میں نے کئی بار تمہیں روکا ہے کہ اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مت بھاگو۔ تم خود کیوں اللہ کی طرف نہیں لوٹ آتی؟ گھر والے شادی پر زور دے رہے تھے، لیکن زینی اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ کبھی اس کا دل رکھنے کو ہاتھ تو چھوڑو، سوچنے کا بھی نہیں کہا تھا۔ میرے کاندھوں پر دنیا کا بوجھ ہے۔ اللہ بھی بندوں کو تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اللہ کا بندہ معاف نہ کر دے۔ کرب سے آنکھیں بند کی۔ حلال رزق کھائے تو سالوں بیت گئے تھے۔ اب تو زبان کو گھر کی چٹنی کا سواد بھولنے لگا تھا۔ ماضی کی کرچیوں پر چلنا چھوڑ دو، کیوں اپنے پاؤں زخمی کر رہی ہو؟ زبیر نے بس نکاح ڈالی۔ کب تک خود کو اذیت دو گی؟ زبیر غرایا، کیونکہ وہ اپنی خوشیوں سے نہ تو خود دستبردار ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی زینی کو اجازت تھی کہ وہ اسے برباد کرے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، وہ بے حس بنی بولی، پتہ ہے تمہیں تمہاری یہ نام نہاد محبت رشتوں کو چاٹ گئی۔ وہ تلخ ہوا۔ تلخیوں میں انسان ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ اگلے کا دم گھٹ جائے۔ زینی گہرے سانس لینے لگی۔ طاہر صاحب کا گھرانہ شہر کی ایک کچی بستی میں آباد تھا۔ ساری زندگی انہوں نے دین کی تعلیم دینے میں گزار دی۔ پیشہ ورانہ مولوی کے بجائے وہ بچوں کو عملی اسلام پھیلانے کا درس دیتے تھے۔ ان کی ایک ہی معصوم سی بیٹی تھی جو زمانے کی رنگینیوں سے دور سادگی سے گھر کی چار دیواری میں زندگی گزار رہی تھی۔ 2 کمروں کا سادہ مکان تھا جس کو مسز طاہر نے خوبصورتی سے سجا رکھا تھا۔
زینب کی تعلیم پر ان کی خاص توجہ تھی۔ چاہتے تو مدرسے بھیج دیتے، لیکن زینب کو دینی تعلیم سے زیادہ دنیاوی تعلیم کا شوق تھا۔ زینب، گھوڑے گدھے بیچ کر سونا چھوڑ دے، اگر تیرا باپ ابھی آ گیا تو ہم دونوں کی شامت آئے گی۔ مولانا طاہر کا گھرانہ خاصا اسلامی تھا۔ ان کے گھر میں دیر تک سونا نحوست سمجھا جاتا تھا۔ اماں، ہمارے گھر تو بکری بھی نہیں۔ زینب نے کڑوٹ موڑ کر دوسری جانب منہ کر لیا۔ کیوں صبح صبح میری تربیت پر باتیں بنوانے میں لگی ہوئی ہے؟ ہم کیا ان کے غلام ہیں؟ جو ابا چاہیں ہم فوراً ان کے حکم کی تعمیل کر دیں۔ باپ کی بلا وجہ کی روک ٹوک سے عاجز آ چکی تھی۔ انہوں نے کبھی گھر میں دوستانہ رویہ جو نہیں رکھا تھا۔ ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے ہی باپ بیٹی کی سوچوں میں خاصا فاصلہ آ چکا تھا۔ ارے لڑکی، کیسے اپنی گز بھر کی زبان اپنے باپ کے خلاف چلا رہی ہے؟ ماں کو اس کا یہ لہجہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ گلی کی بچیاں بھی قرآن کا سبق پڑھنے آتی ہوں گی۔ طاہر صاحب بظاہر ایک سخت باپ تھے، لیکن انہوں نے کبھی زینب سے اپنی نگاہیں نہیں پھیری تھیں۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ سال میں ایک بار لگنے والے میلے میں بھی لے جاتے تھے۔ کئی بار اس کی پسند کے پکوان لایا کرتے تھے۔ اماں، تو ابا سے بات کرنا، مجھے ٹی وی خرید دے۔ کئی بار پڑوسیوں کے گھر جا کر اپنا شوق پورا کر لیا کرتی تھی۔ کالج میں لڑکیاں بڑے بڑے ایکٹروں کا ذکر کیا کرتی تھیں، لیکن زینب کو تو ان کی شکل ہی پتہ نہ ہوتی تھی۔ اسے لگا وہ دنیا سے کافی پیچھے رہ گئی ہے۔ اپنے باپ کو اچھے سے جانتی ہے، خود ہی بات کر لینا۔ کیا بات کرنی ہے؟ طاہر صاحب نے اپنے نورانی چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی۔ مسجد میں بجلی نہ ہونے کے سبب ان کا پورا کرتا بھیگ چکا تھا۔ ابا، مجھے ٹی وی چاہیے۔ کیوں پتر؟ اتنی اسلامی کتابیں لا کر تو دی تھیں۔ زینب خاموش ہو گئی۔ دنیا کی محبت کو دل سے مت لگاؤ، یہ محبتیں زندگی کا عذاب بن جاتی ہیں۔ پھر انسان خواہشوں کی ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ ساری زندگی خوشیاں ڈھونڈتا رہ جاتا ہے۔ دل کی بے سکونی سے بچنے کو انہوں نے یہ طرز زندگی اپنایا تھا۔ ابھی یہ باتیں زینب کے دماغ میں تو نہ بیٹھیں، لیکن وہ سر ہلا گئی۔ مسز طاہر نے منہ پھیر کر اپنی ہنسی چھپائی، ورنہ اپنی شہزادی کی حالت دیکھ کر ان کا دل کیا کہ کہا لگا دیں۔ سپارہ پڑھنے آنے والی بچیوں کو زینب نے اپنے ہاتھوں سے دیسی گھی کا بنا حلوہ کھلایا تھا۔ ایف ایس سی میں نمبر اتنے شاندار لیے تھے کہ زمین پر پاؤں ٹکنا مشکل ہو گیا تھا۔ شکرانے کے پورے 20 نفل بھی پڑے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بنتا تھا جس نے اس کی ساری دعائیں سن لی تھیں۔ ابا، آپ نے وعدہ کیا تھا اگر میں A گریڈ لاؤں گی تو یونیورسٹی میں داخلہ کرا دو گے۔ طاہر صاحب، اب بچی کی ضد کے چکر میں محلے والوں سے باتیں نہ بنوا لیجیے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا کی بیٹی لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ مسز طاہر تو چاہتی تھی کہ اچھا رشتہ دے کر شادی کر دی جائے۔ اچھے گھرانے کی بدولت بہت سارے شریف اور محنتی بچوں کے رشتے آئے تھے۔ نیک بخت، جب بیٹی علم کا ذخیرہ سمیٹنا چاہتی ہے تو اجازت دینے میں حرج نہیں ہے۔ دین میں عورت کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مرد کی۔ زینب کی ماں کا دل بڑا خوف زدہ تھا۔ وہ بہت جلدی لوگوں سے متاثر ہو جاتی تھی۔ ہم تمہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت تو دے رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر کوئی ایسا کام نہ کرنا جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ زینب نے دل میں سوچا، پورا تمبو تو لپیٹ کر جاتی ہوں، بھلا اب اور کیا کروں؟ زینب، وہاں کی دنیا میں کھو مت جانا۔ محض وہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ جس مقصد کو جا رہی ہو بس اسے ہی پورا کرنا۔ محلے والوں نے جو باتیں بنائیں طاہر صاحب ان کا جواب دے چکے تھے۔ یونیورسٹی پہنچی تو یوں لگا جیسے یہاں ایک الگ دنیا آباد ہے،
जो आज से पहले वो देख ही ना सकी। मुंह खोले इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। घबराहट में कई बार अपने नकाब को दुरुस्त किया, हाथों की कपकपाहट को बुर्के के पल्लू में छुपाया, लड़कों से 200 फीट की दूरी इख्तियार कर ली। सारा दिन यूनिवर्सिटी में लोगों की जिंदगियां देखकर उसे बस यही शिकवा था कि काश उसे भी ऐसी आज़ादी दी जाती। यूनिवर्सिटी की इजाज़त उसने बड़ी रो धो कर ली थी। देखो तो लड़के भी कैसे अमीर और हसीन लड़कियों के पीछे जाते हैं। सोचों का रुख एक बार फिर से उस जानिब होने लगा। किसी की निगाहें उस पर मरकूज नहीं थी। भला कोई मुझे क्यों छेड़ेगा? इस तंबू में मेरी खूबसूरती क्या ही नजर आएगी। घर से वापसी पर ज़ैनब ताहिर की सोच में बड़ा गहरा बदलाव आया था। ये मैं कैसी बातें सोच रही हूँ? अच्छा ही है कि मुझे कोई छेड़ नहीं रहा। फौरन खुद को डपटा। अम्मा, तुझे पता है वहाँ सब बच्चे इतने नए कपड़े पहन कर आते हैं कि मुझे अपना आप कमतर लगने लगता है। कहाँ मेरे इतवार बाजार से ख़रीदा गया 1000 का सूट और कहाँ वो महंगे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। कई लड़कियां मजाक ही ना उड़ाएं। वो इस डर से क्लास ख़त्म होते ही बाहर निकल आती थी। ज़ैनब की माँ ने अपनी बेटी की आंखों में दुनिया की ख्वाहिश देखी तो फ़ौरन टोक दिया, वो दुनिया का दिखावा है। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत सारे लोगों से बेहतर पहनती हो। मोहल्ले में आज तक कोई यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा था। ज़ैनी ने बुरा सा मुंह बनाया। उसे बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन चाहिए था। अम्मा, क्या पैसा उन्होंने कब्र में लेकर जाना है? जब दौलत होगी पहनकर दिखावा तो करेंगे। एक उदास नज़र अपने गुलाबी रंग के जोड़े पर डाली। कितनी मोहब्बत से ख़रीद कर लाई थी, लेकिन अब वो जोड़ा उसकी नज़रों में अपनी वक़्त खो चुका था। बुर्के में घुटन का एहसास होने लगा था। ज़ैनब, संभल जाओ वरना मुंह के बल गिरोगी। वो इसलिए ज़ैनब को महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के हक़ में नहीं थी, उसको अपने परों में छुपा लेना चाहती थी। अम्मा, संभल संभल ही कर तो चलती हूँ। मुंह बना गई। उस वक्त कोई सबक उस पर असर नहीं करना था। उन लोगों को देखकर ठंडी आहें भरना छोड़ दे। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उनका दिल खौफज़दा हुआ। क्यों ना होता, वही तो उनकी एक इकलौती बेटी थी। माँ, वो सोना नहीं हीरा है। तुझे पता है, लोगों को लगता है मेरे वालिदैन बड़े जालिम हैं। आज कई लोग उसके वालिद के मुतालिक सवाल कर चुके थे। कैसे? बुर्का जो पहन कर जाती हूँ, मेरा दम घुटने लगता है। तू एक दिन में ही बड़ी बदल गई है। मुझे खौफ में मज़ीद मुब्तला मत कर। चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींची। ज़ैनब ने मुस्कुराकर बाहें उनके गले में डाल दी। ज़ैनब के पास लोगों को मुतासिर करने के लिए एक वाहिद हथियार था। वो अपनी काबिलियत पर ही लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर सकती थी। ज़ैनब का शुमार उन लोगों में होता था जो ज़माने की सख्तियों के झेले नहीं थे। उसे लगता था कि ये दुनिया जितनी खूबसूरत नज़र आती है उतनी ही मेहरबान है। यूनिवर्सिटी में तहलका मच गया था, क्योंकि इस बार फ़हीम के बजाय ज़ैनब ताहिर टॉपर थी। इस गुमनाम बस्ती को कोई चेहरा नहीं पहचानता था। सब लोगों को ज़ैनब ताहिर को देखने का तजस्सुस हुआ। ज़ैनब का दिल अजीब सी तर्ज में धड़कने लगा था। शायद उसके अब्बा ठीक कहते थे कि ख्वाहिश जब हकीकत बन जाए तो इंसान नई जिद पकड़ कर बैठ जाता है। मुबारक हो। फ़हीम ने खुले दिल से चादर में लिपटी लड़की को मुबारकबाद दी। जान सकता था कि मिडिल क्लास घराने से आई ये लड़की अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने को कितनी मेहनत कर रही होगी। खैर मुबारक। आज से पहले बाप के सिवा किसी लड़के को मुखातिब जो नहीं किया था, तभी अजीब सी कैफियत होने लगी। सामने खड़ा शख्स काफ़ी हैंडसम और अमीर दिखाई दे रहा था। आपने तो मुझे ही पीछे छोड़ दिया। पढ़ाई के लिए क्या आप अलग नोट्स बनाती हैं? बात को जानबूझकर तूल देने लगा। ज़ैनब ने सूखे गले को थूक से तर किया
اور نفی میں سر ہلایا۔ میں شروع سے ہی بہت ذہین ہوں، جو چیز ایک بار پڑھ لوں اسے بھولتی نہیں۔ دل ہی دل میں فہیم کے یہاں سے چلے جانے کی دعا کی، کیونکہ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل جاتا کہ اس لڑکے نے اس سے بات کی ہے تو طاہر صاحب تو اس کو یونیورسٹی آنا بند کروا دیتے۔ آپ تو خوبصورتی کے ساتھ دماغ بھی رکھتی ہیں، انٹرسٹنگ۔ زینب نے چونک کر اس کو دیکھا۔ فہیم کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جسے وہ جھٹک نہ سکی۔ فہیم سے ملاقات کا دورانیہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ زینب نے آج سے پہلے اپنی اتنی تعریف کسی کے منہ سے جو نہ سنی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل بھی لے جاتا تھا۔ یار چادر اتار دو، میرے علاوہ بھلا یہاں کون ہے؟ فہیم کی نظروں کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے چادر اتار گئی۔ فہیم کی ہر بات ماننا اس پر فرض تھا۔ اپنی ماں سے آج تک وہ یہ بات چھپاتی آئی تھی کہ یونیورسٹی میں وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ کیا تم میرے ساتھ میری برتھ ڈے پر چلو گی؟ فہیم امیر گھر کا اکلوتا وارث تھا۔ زینب سے دل و جان سے محبت کر بیٹھا تھا۔ ہر وقت اس کی تعریفیں کر کے شیشے میں اتار لیا تھا۔ میں نہیں آ سکتی۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں اپنے والدین کے ساتھ تمہارا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ فہیم کا یکدم سے موڈ بگڑ گیا۔ وہ زینب کی ہر بات کو سر خم کر کے مان لیتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی ان کا ریلیشن سب سے چھپا کر رکھا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ مجھے کچھ نہیں جاننا۔ تم ماڈرن ڈریس پہن کر آؤ گی۔ ہمارا بھی بہت عزت دار گھرانہ ہے، لیکن کبھی گھر کی عورت کو زبردستی پردہ نہیں کروایا۔ نیت تو رب جانتا ہے۔ زینب پھیکا سا مسکرا دی۔ اس کا دل خوف میں مبتلا تھا۔ اگر آنے سے انکار کر دیتی تو فہیم ناراض ہو جاتا۔ وہ سمجھتا کہ زینب کو اس پر اعتبار نہیں ہے۔ میں آ جاؤں گی۔ فہیم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ زینب اپنی سوچوں میں ہاتھ چھڑا نہ سکی۔ پوری یونیورسٹی میں کسی نے بنا حجاب کے نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت خود کو چھپا کر رکھنے والی محبت کی راہ پر نکل گئی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہوٹل تک پہنچ گئی تھی۔ فہیم کا یہ سوچ کر ہی دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ جدید لباس پہنے، دوپٹے سے بے نیاز وجود، یہ لباس فہیم نے اسے گفٹ کیا تھا۔ مستقبل کے سپنے سجائے وہ منتظر تھی کہ کب وہ اظہار محبت کرے۔ اس کی بتائی جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑے لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دے زینب، یہ لوگ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ ماں کی بات گونجی۔ دل کہہ رہا تھا یہیں سے پلٹ جاؤ۔ ایک موتی اگر اپنی چمک کھو دے تو پھر نایاب نہیں رہتا۔ باپ کی نصیحت یاد آئی۔ فہیم اپنے دوستوں کی شرط بڑی آسانی سے جیت گیا تھا۔ بالآخر وہ لڑکی اس سے ملنے کو جو آ رہی تھی۔ دیکھو، تم جیسی لڑکیاں ایسے ہی 4 دن کی محبت اور لالچ میں اپنا پردہ اتار دیتی ہو۔ فہیم کی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے ہی وہ اپنے دوستوں کو یہاں لے آیا تھا، اوپر سے ان کے سامنے کس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ فہیم، آپ نے ہی مجھے گفٹ کیا تھا۔ آنکھیں بھرنے لگیں۔ سب اسے عجیب و غریب نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے۔ کچھ نے اپنے موبائل کیمرہ کو کھول لیا۔ فہیم کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لوگوں کے درمیان چھوڑتا وہ جا چکا تھا۔ بھاگو، ایک لڑکا اس کے سامنے ٹیشو کرتا سختی میں بولا۔ لوگ اسے باتیں سناتے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ باہر نکل کر وہ لڑکا گاڑی میں اس کا منتظر تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زبیر کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ فہیم اس کا فیملی فرینڈ تھا، لیکن آج کی حرکت اسے ذرا پسند نہ آئی۔ آپ کون ہیں؟ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کے باپ نے اس کو اس حلیے میں دیکھ لیا تو جان سے مار دے گا۔ ساری زندگی کی کمائی عزت پر وہ مٹی ڈال آئی تھی۔ پچھتاوا کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگا۔
میں تمہارا محسن ہوں، اب تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ غریب گھر کی لڑکی جب امیر بننے کے خواب دیکھتی ہے تو اس کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے۔ میں بولتی بولتی کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ پل بھر میں فیصلہ ہوا، میں لاوارث ہوں۔ کڑوا گھونٹ بھر کر بات مکمل کی۔ اپنے لباس سے ننگے جسم کو چھپانے کی تگ و دو میں بھی وہ الجھی ہوئی تھی۔ چلو تمہارے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں۔ کیا وہ بھی وہی سب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ زینب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کو قدم بڑھائے۔ مجھے گاڑی سے اتار دیں۔ ڈر کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، لیکن گاڑی لاک تھی۔ اگر تمہارے باپ نے تمہیں قبول کر لیا تو میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اتنا شریف نہیں تھا، لیکن زینب کی معصومیت دیکھ کر وہ بیان بدل چکا تھا۔ دیکھو، میرے گھر والے تمہارے ساتھ دیکھ کر ہنگامہ کر دیں گے۔ میں اپنے فعل پر بہت شرمندہ ہوں۔ آگے کیا قیامت آنے والی تھی اس سے بے خبر تھی۔ ساری ویڈیو اور فوٹو سوشل میڈیا میں پھیل چکی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی طاہر صاحب غصے سے تھپڑ مارنے کو آگے بڑھے۔ تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ کاش تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ ماں کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ابا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ میں نے آپ کا سبق بھلا دیا۔ تو دنیا کی خواہشوں میں لگ گئی تھی، باپ کی نصیحت کیسے یاد رہتی؟ اب جا کر دنیا کے مزے اڑا لے۔ اے لڑکے، تم جو بھی ہو اس کو میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ۔ زینب روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئی، لیکن انہوں نے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ دونوں ہی منہ موڑ چکے تھے۔ زینب وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن طاہر صاحب نے دھمکی دی کہ اگر وہ یہاں سے نہ گئی تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ باپ کے گھر سے نکل کر اسے ایک پل سکون کا میسر نہ ہوا۔ ضمیر الگ ملامت کر رہا تھا۔ فہیم سے کسی بھی طرح وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ سوشل میڈیا پر ہر جگہ ہوٹل کی تصویرات لگ چکی تھیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس قابل کر سکتا ہوں کہ اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکو۔ دل بے سکون ہو گیا تھا، اب چین کہاں ملنا تھا۔ ایک پل دل میں خواہش جاگی کہ خودکشی کر کے خود کو ختم کر دے، لیکن حرام موت مرنے سے توبہ کا راستہ بھی کھو دیتی۔ فہیم آزاد گھومتا رہتا۔ مجھے امیر بننا ہے۔ میں مدد کر سکتا ہوں۔ زبیر بغیر کسی وجہ کے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ زینب نے نادانی میں جو غلطی کی تھی وہ وبال جان بن چکی تھی۔ دونوں ایک پروڈیوسر کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ زینب کا لباس کافی چست اور تنگ تھا۔ تمہیں معلوم ہے فلم ملنا آسان نہیں ہے۔ زبیر اس دوران خاموشی سے بیٹھا تھا، آنکھوں میں ہوس اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ تم قیمت بتاؤ، میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ایک رات باپ کا چہرہ نظروں کے سامنے سے گزرا۔ زبیر نے مداخلت کرنا چاہی۔ منظور ہے۔ فہیم کو تباہ کرنے کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی وہ تیار تھی۔ ہوش میں تو ہو؟ زبیر کو خود پر غصہ آیا کہ وہ اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ زینی کے چہرے پر پہلے دن جیسا خوف نہیں تھا، آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ یہاں سے زینب نے واپسی کے قدم نہیں لیے، بلکہ ایک کے بعد ایک کامیابی سمیٹتی چلی گئی۔ وہ ایک مشہور ایکٹریس بن چکی تھی، دن رات محنت کر کے اتنا پیسہ کما لیا تھا کہ فہیم شیرازی کی برابری میں کھڑے ہو سکے۔ زینی چہرے کو اسکارف سے سجائے سمندر کنارے کھڑی تھی، ورنہ لوگ اسے پہچانتے ہی جمع ہو جاتے۔ لوگوں کی بھیڑ سے اسے کوفت ہوتی تھی۔ بھلا وہ پسند کیے جانے کے قابل کہاں تھی؟ یہ کیسا خاموش منظر ہے، کیسا سناٹا ہے۔ لہریں سرگوشیاں کر رہی ہیں، یہ میرے اندر کی تنہائی کو ابھار رہی ہیں۔
میرے بنجر دل کو اپنی سنسناہٹ سے سیراب کرنے کو بیتاب ہے۔ ابا مجھے معاف کر دو۔ اماں آپ بولو نا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، بس بھٹک گئی تھی، آپ کی بے رخی مجھے مار ڈالے گی۔ زینی ہاتھ جوڑ کر باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ماں تڑپ کر منہ موڑنے لگی۔ تو مر جائے تو بہتر ہے۔ طاہر صاحب کے الفاظ زینی کو ساکت کر گئے۔ ابا میں اللہ کی محبت میں رنگ جاؤں گی۔ ظہیر نے ابا مجھے کہا تھا وہ مجھے اپنائے گا۔ ابا میں اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گی، پھر مر جاؤں گی۔ وہ چلتی ہوئی ریت پر اپنے پاؤں کے نشان بنا رہی تھی، لہریں وہ نشان مٹا رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے قدم اٹھائے ہی نہ ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے اس نے زندگی کے نئے فیصلے کیے تو پرانے نشان دھندلا گئے، جیسے کبھی وہ نشان اس کی ذات سے منسلک ہی نہ تھے۔ بڑی مشکل سے خود کو مضبوط کیا تھا۔ اپنی فلم پروموشن کے لیے اسے ایک مال میں جانا تھا۔ فہیم سے اتنے سالوں بعد پھر ملاقات ہوئی تھی۔ اچھے سے خود کو تیار کیے فہیم کے ساتھ نیا کھیل کھیلنے کو بالکل تیار تھی۔ میڈم پلیز ویلکم۔ آگے پیچھے گارڈ حفاظت کے لیے تعینات تھے۔ پروڈیوسر کو مکمل بھروسہ تھا کہ سینما میں جاتے ہی یہ فلم آگ لگا دے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں مداح اپنی من پسند ہیروئن کو ملنے کو آئے تھے۔ نائس ٹو میٹ یو۔ فہیم کی آنکھوں میں شناسائی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ اسے اس حالت میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ پہلے سے زیادہ خوبصورتی نکھر کر سامنے آئی تھی۔ کون خوش نصیب ہے جو تمہاری باہوں کے حصار میں سوتی ہے؟ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں، کاش اس کی جگہ تم میرے حصار میں ہوتی۔ خباثت سے ذرا جھک کر فکرہ مکمل کیا۔ وہ ملاقات ان کی آخری ملاقات تھی۔ زینی نکلنے سے پہلے اپنا کارڈ اور گھر کا ایڈریس دینا نہیں بھولی تھی۔ زینب نے اپنے باپ کو اسی دن کھو دیا تھا جس دن ٹیلی ویژن پر اس کا اشتہار چلا تھا۔ طاہر صاحب اس صدمے سے نکل ہی نہ پائے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ زینب نے اپنی ماں کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کچھ دن کی مہمان تھی۔ میڈیا اور اس کے مداح اس بات سے بے خبر تھے کہ آخر کو کہاں سے آئی ہے۔ تم کیسے ایکٹنگ کرنا چھوڑ سکتی ہو؟ اسے یقین ہی نہ آیا کہ وہ ایکٹنگ چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ اپنے نوخیز حسن کے سبب وہ بہت جلد اسکرین پر چھا گئی تھی۔ اس کی دن بہ دن بڑھتی شہرت نے اسے مصروف کر دیا تھا۔ کام کام اور ہر وقت کام کرنے کے بعد اچانک یہ فیصلہ سامنے والے کو کچھ ہضم نہ ہوا۔ تم جانتی ہو لوگ تمہیں اسکرین پر دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے دینے کو تیار ہیں۔ ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، خود کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو۔ تو میڈیا کو تیار رکھنا، جیسے ہی اشارہ ملے۔ پہلی بار زبیر کو اس سارے کھیل سے بے خبر رکھا تھا۔ اپنے دشمن کو ایسی موت دینا چاہتی تھی کہ پیاسا مر جائے۔ میڈیا کا ایک نمائندہ زینب کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ دراصل وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، ایک محلے میں پلے بڑے تھے۔ زینب کے حالات سے اچھے سے واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ طاہر صاحب کی موت کا بدلہ لینے کو ہی فہیم کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ فہیم کتنے دنوں سے وقت کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن زینی نے اسے آج اپنے فلیٹ پر بلایا تھا۔ کمرے کا ماحول بڑا خوابناک تھا۔ پتلی ساڑی کو اپنے جسم پر لٹکائے وہ بجلی گرا رہی تھی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم کامیابی کی اس بلندی تک پہنچ جاؤ گی تو کبھی تمہارے پیار کو نہ ٹھکراتا۔ سینے سے لگاتے نرمی سے سرگوشی کی۔ فہیم بڑا بزنس مین تھا، باپ کی جائیداد پر بس اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے۔ تم تو آگے بڑھ گئے، لیکن میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں۔ فہیم نے مزید سینہ چوڑا کیا، چہرے پر گہری مسکراہٹ سجا کر زینی کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ آج تمہارے سامنے ہوں، اپنی محبت کو جیسے چاہو نچھاور کر دو۔ زینی مزاحمت کرنے کے بجائے مزید جھک گئی۔ وہ زبیر بھی تو دم چھلے کی طرح آگے پیچھے گھومتا ہے، وقت گزاری تو اس نے بھی کی ہوگی۔
فہیم ساڑی کا پلو گراتے بولا، تم خود ہی محروم رہنا چاہتے تھے، میڈیا پہنچنے ہی والی تھی۔ میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ تم اب تک کی میرے جینے کی وجہ بن چکے ہو، کیونکہ زینی اپنے انتقام کے بغیر تمہیں مرنے نہیں دے گی۔ جانتے ہو، جس جسم کو تم نوچ رہے ہو اس کو میرا باپ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا تھا۔ تم نے اس پردے کو اتار کر مجھے معاشرے میں ننگا کر دیا، مجھ سے میری معصومیت چھین لی۔ فہیم نے بدمزہ ہو کر زینب کو دیکھا۔ عورت چاہے جتنی بھی بڑی سپر سٹار بن جائے، شکایت کرنے کی فطرت سے بدل نہیں سکتی۔ ڈارلنگ، کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ مت بھولو تم خود میری محبت کے جال میں پھنسی تھی، خود کو بے گناہ مت سمجھو۔ اگر میں نے بھڑکایا تھا تو تم نے بھی پورا ساتھ دیا تھا، اپنے والدین کو چھوڑ کر مجھ پر اعتبار کیا۔ یہ تمہارا ظرف تھا جو یہاں لے آئے ہو، تم گندے نالے کی پیداوار ہو۔ فہیم کی حالت پر کہے لگانے لگی۔ کچھ دیر میں میڈیا نے یہاں آ جانا تھا، تم بری طرح پھنس جاؤ گی۔ فہیم نے اپنی اندرونی حالت کو چھپاتے ہوئے ڈرانا چاہا۔ پھنس تو تمہاری محبت کے جال میں بہت پہلے گئی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس پر جھک گئی۔ زبیر نے اسے آگ سے کھیلنے کو منع کیا تھا، لیکن زینب خاک ہونے کو تیار تھی۔ میں نے تم سے ایک مذاق کی کوشش کی تھی، خود سے پرے ہٹاتے ہوئے بوکھلا گیا۔ میڈیا کے چینل باہر کھڑے شور مچا رہے تھے۔ زینب کا فون چیخ کر بند ہونے کو تھا۔ تمہارے مذاق نے میری زندگی برباد کر دی، وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ میڈیا زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی۔ کیمرے کی آنکھ سے ہر منظر قید کیا گیا۔ 4 سال میں حالات بدل گئے تھے۔ اب فہیم اس جگہ کھڑا تھا جہاں 4 سال پہلے زینب تھی۔ وہ سب کو فون کر کے یقین دلانے لگا کہ وہ بے قصور ہے، اس کا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں۔ اپنے گھر کو بربادی سے بچانے کو ہر ممکن کوشش کی تھی۔ آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ مشہور اداکارہ زینی اپنے بوائے فرینڈ فہیم کے ساتھ عجیب و غریب حالت میں دیکھی گئی ہیں۔ ہر طرف تہلکہ مچ چکا تھا۔ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کالز پر کالز کر رہے تھے۔ لوگوں کا لگایا لاکھوں کا پیسہ ڈوبنے والا تھا۔ دوسری اداکارہ بیٹھی زینی کے بارے میں بیان دینے لگی، ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ایسے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، سوسائٹی پر برا اثر پڑے گا۔ یہ بھی نیا رول لینے کی ادا ہوتی ہے۔ زینی آگ لگا کر بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ چائے کی چسکی بھرتے ہوئے ٹی وی بند کیا۔ تم اتنے دن سے خود کو فلیٹ میں بند کر کے بیٹھی ہو؟ زبیر پاگل ہونے والا تھا۔ اگر اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی نہ ہوتی تو شاید زینی یہ دروازہ نہ کھولتی۔ چھٹیاں کہیں تو گزارنی تھی، بڑے آرام سے جواب دیا۔ زبیر کو لگا شاید وہ میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں سے بے خبر ہے۔ تمہیں میری پرواہ ذرا برابر نہیں ہے۔ کل سے پاگلوں کی طرح تمہیں کالز کر رہا ہوں، کم سے کم میرا نمبر اٹھا لیتی، میں میڈیا کو خود ہینڈل کر لوں گا۔ زبیر کے دل میں بسنے لگی تھی۔ ماضی کے ہر داغ سمیت وہ اسے اپنانا چاہتا تھا۔ تم خود کو میری خاطر ٹھکرانا چھوڑ دو۔ زبیر نے ٹھنڈی آ پری، کرب سے آنکھیں بند کی۔ کاش یہ لڑکی اسے پہلے مل جاتی تو اسے یوں برباد نہ ہونے دیتا، وہ اسے زمانے کی دھول مٹی سے بچا لیتا۔ تم جانتی ہو میڈیا پر تمہارے بارے میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں؟ زینی نے مسکراہٹ اچھالی۔ تم جسٹیفائی کر دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تمہارے مداح تمہاری ہر بات پر ایمان لے آتے ہیں۔ زبیر نے فہیم سے بھی رابطہ کیا تھا۔ وہ اس بات پر بیان دینے کو تیار تھا کہ زینی سے اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں۔ میں کیوں جسٹیفائی کروں؟ آگ بھی تو اور بھڑکانی باقی تھی۔ وہ فہیم کے ساتھ ان سب لوگوں کو بھی گرانا چاہتی تھی جس نے اس کی معصومیت کو نوچا تھا۔ تم روڈ پر آ جاؤ گی، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تم سے سارے پیسے واپس لے لیں گے، الٹا تم پر کیس ہو جائے گا۔ کہیں تم نے… جملہ ادھورا چھوڑ کر شاکی نظروں سے زینی کو دیکھنے لگا۔
فہیم کا اس کے فلیٹ میں ملنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ زینی کو وہ اچھے سے جانتا تھا، بغیر کسی مطلب کے وہ مرد ذات کو اپنے فلیٹ پر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے ہی میڈیا کو یہ آگ لگانے کو کہا ہے۔ فہیم ہاتھ جوڑ کر بھی مجھ سے معافی مانگے تو یہ ممکن نہیں۔ زبیر صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ زینی کے سکون میں رتی بھر فرق نہ آیا۔ ہم اس کی سزا کسی اور طریقے سے بھی تجویز کر سکتے تھے، جہاں تمہارے دامن پہ داغ نہ لگتے۔ زینی کی ہر فلم فلاپ جانے والی تھی۔ بہت سے فین ہاتھوں میں انڈے اور ٹماٹر لے کر اس کے گھر پر حملہ کر رہے تھے۔ زبیر کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں تھا۔ میرے دامن پر داغ تو اسی دن لگ گئے تھے جس دن فہیم کی محبت میں باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ تمہارا کیریئر تباہ ہو چکا ہے۔ یہ گلے کا توق تھا جس کی حرام کمائی نے مجھے بدبودار بنا دیا ہے۔ وہ طنزیاں ہنسی۔ فہیم کی طرف نے برسوں کی آگ پر جیسے برف ڈالتی ہو۔ سنا ہے اس کی بیوی بچے لے کر جا چکی ہے۔ ہاں، وہ تو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساری جائیداد پہلے ہی بیوی اور بچے کے نام پر تھی۔ زینی کو اندر تک سکون ملا۔ آج اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ زینب نے اداکاری کی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ کوئی بھی پروڈیوسر اس سے پیسے لینے کا حقدار نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے کام کو مکمل کر چکی تھی۔ اب لوگ بے شک اس کی فلم کو دیکھنا چاہیں یا نہ چاہیں، اس بات کی کانٹریکٹ میں اداکارہ کوئی گارنٹی نہیں دیتی۔ مہنگے فلیٹ اور گاڑی کو بیچ کر سارا پیسہ وہ غریبوں میں تقسیم کر گئی۔ پرانے محلے میں اب بہت سے لوگ بدل چکے تھے۔ چہرے کو اسی چادر سے ڈھکا جو اس کی ماں نے آخری بار اسے دی تھی۔ یہاں کی مٹی میں الگ ہی خوشبو تھی۔ آنکھیں بند کر کے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اپنی ماں کا آخری زیور بیچ کر اس نے باہر جانے کا انتظام کر لیا تھا۔ اس گھر میں اس کی آخری رات تھی۔ صبح وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر دور چلے جانے والی تھی۔ نلکا کھول کر وضو کرنے لگی۔ پرانے اور ملائم کپڑوں میں اسے اپنی ماں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اماں، ابا، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو کب سے سو نہیں سکی۔ ہر رات آنکھیں یہی سوچ کر بھیگ جاتی ہیں کہ روز محشر تم لوگوں سے کیسے معافی مانگوں گی۔ پورے 4 سال بعد وہ جائے نماز کو کھول کر نماز ادا کرنے لگی۔ جب اس گھر سے گئی تھی تب اپنے رب سے بھی شاید منہ موڑ چکی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خود کے لیے توبہ کی طلبگار تھی۔ اپنے جسم پر گندے ہاتھوں کی غلاظت کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرماتی تھی۔ ساری رات اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتی رہی جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فجر کے لیے اٹھی تو صحن میں زبیر کو بیٹھے دیکھا۔ نہ جانے وہ کب اور کس راستے سے اندر آیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ گی، لیکن تمہارے جانے سے پہلے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، میں اپنے دل کی بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ زینب کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ اس کا محسن تھا، اسے روک نہیں سکتی تھی، لیکن جو وہ کہنے جا رہا تھا اس کے اندر انکار کی ہمت کہاں سے لاتی؟ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ زبیر، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم یہ کہہ کر مجھ سے پیچھا مت چھڑاؤ۔ میں زینی سے نہیں بلکہ زینب طاہر سے رشتہ جوڑنے آیا ہوں، جو طاہر صاحب کی پرورش میں پلی ہے۔ زینب کچھ بولنے کے لائق ہی نہ رہی۔ دونوں کا نکاح کافی سادگی سے ہوا تھا۔ زبیر خود بھی اس کے ساتھ دبئی جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ دن وہ دبئی کے ایک فلیٹ میں رہے۔ زبیر کا تعلق ایک بڑے بزنس مین گھرانے سے تھا۔ زبیر اسے آج اپنے گھر والوں سے ملوانے کو لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ نکاح جن بھی حالات میں ہوا، اب اپنی زندگی میں مطمئن تھے۔ اماں، آپ کی بہو کو لایا ہوں۔ زبیر نے محبت سے زینی کو اپنے حلقے میں لیا۔ تم جانتے ہو اس پر کیا اسکینڈل بنا تھا؟ کیا ہماری سوسائٹی میں اور لڑکیاں مر چکی تھیں کہ تم ناپاک لڑکی کو میری بہو بنا کر لے آئے ہو؟
وہ غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ ماما، وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ زینب کے ہاتھ سے گرفت کمزور تھی۔ زینی نے پیچھے کو قدم لیے۔ ساس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور زبیر کی بے اعتباری نے پھر سے خوشیوں کے آشیانے کو آگ لگا دی۔ آپ بولنے سے پہلے اس بات کا لحاظ تو کر سکتی ہیں کہ اب وہ میری عزت ہے۔ زینی وہاں سے نکل چکی تھی۔ زبیر اپنی ماں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ بڑی مشکل سے اسے حاصل کیا تھا۔ اپنے اندر پلتی محبت سے کیسے پیچھا چھوڑاتا جو اٹھتے بیٹھتے بس زینی کی متلاشی رہتی تھی۔ زینی رک جاؤ، زبیر نے چیختے ہوئے اس کا پیچھے دوڑ لگا دی۔ زینی پتر، عزت مت گھمانا، کیونکہ پھر دل بھی چاک کر دو تو پاکیزگی پر اعتبار نہیں کرتے۔ ماں کی نصیحت پھر سے گونجی۔ ساری کہانی ایک فلم کی مانند چلنے لگی۔ مجھے تمہارا اعتبار ہے زینی۔ دنیا کا پہلا مرد تھا جو کھو دینے کے ڈر سے رونے لگا تھا۔ اللہ نے بڑی مشکل سے زینی کو اس کی جھولی میں ڈالا تھا۔ تم دیر کر چکے ہو۔ ایک ٹرک تیزی سے قریب آیا اور زینب کو اچھال کر دور کر گیا تھا۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے پہلی بار اپنے اماں ابا کا چہرہ آیا۔ خون تیزی سے بہنے لگا۔ وہ اس کے نڈھال وجود کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگا۔ تمہیں میں ایسے جانے نہیں دوں گا۔ زینب کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ ڈاکٹر کا عملہ تیزی سے اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ زبیر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا کہ اس کی خوشیوں کے آشیانے کو کسی کی نظر نہ لگے۔ بہت سالوں بعد وہ پرسکون نیند لینے لگا ہے۔ زینب کو اداکاری کی دنیا میں لانے والا زبیر خود تھا۔ ساری زندگی بھی وہ خود کو اس فیصلے پر کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں، آپ کی بیوی شاید زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ انہوں نے اپنی ول پاور چھوڑ دی ہے۔ دل کی دھڑکن کافی سست تھی، خون بھی بہہ چکا تھا، لیکن پھر معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ زینب کو 4 دن بعد ہی صحیح لیکن ہوش آ گیا تھا۔ زبیر ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس سے نہیں ہلا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر دور نہ چلی جائے۔ تم واپس لوٹ جاؤ۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر منہ موڑ گئی۔ ہر بات میں تمہاری نہیں چلنے دوں گا۔ تم میری ہو، بس تم پر میری چلے گی۔ زینب نے گھور کر اس کو دیکھا۔ میں نے ہاتھ تمہاری بے اعتباری کے لیے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنی ماں کو جا کر تمہارا یقین دلانا چاہتا تھا۔ زینب کچھ نہ بولی، لیکن زبیر سب سمجھتا تھا۔ اگر تم نے مجھے خود سے دور کیا تو روز قیامت اپنے سسر اور ساس کو شکایت لگاؤں گا کہ تم نے شوہر کے حقوق ادا نہیں کیے۔ کتنا فضول بولتے ہو۔ زینب بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اندر سے وہ بھی مطمئن تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ جب آنکھیں کھلیں تو زبیر اس کا ہاتھ تھامے گزرے پلوں کا یقین دلائے۔ اللہ نے پھر سے زینب کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دی تھیں۔